آئیے آج ایک ایسی عظیم داستان کی طرف چلتے ہیں جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی جڑ ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں قوموں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک سوال، کیا کبھی سوچا ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان سب میں وہ کون سی ایک ہستی ہے جو مشترک ہے؟ ان سب کا جد امجد کون ہے؟ جی ہاں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک ایسی شخصیت جنہیں آج دنیا بھر میں اربوں لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ تو اس عظیم داستان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام سے، جو ایمان اور صبر کا ایک بے مثال نمونہ تھیں۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ مصر پہنچے، جہاں ایک ظالم بادشاہ کی نظر حضرت سارہ کی خوبصورتی پر پڑی، اور یہیں سے ان کے ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش شروع ہوئی۔ لیکن جیسے ہی اس بادشاہ نے بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جیسے پتھر کا ہو گیا، بالکل بے جان۔ یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے پہلی نشانی تھی۔ جب اس نے بار بار کوشش کی اور ہر بار اس پر کوئی نہ کوئی آفت آئی، تو آخر کار بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اور شاید کچھ خوف سے، بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے تحفے میں پیش کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی ایک نیا بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ اور اب ہم کہانی کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جس کا مرکز ہے حضرت ہاجرہ، جن کی وجہ سے عرب کے صحرا میں ایک ایسا معجزہ ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ دیکھیں، کئی سال گزر گئے تھے اور حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے خود اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور پھر اسی بابرکت رشتے سے جنم ہوا حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو آگے چل کر عرب قوم کے جد امجد بنے۔ اس کے بعد آئی ایک بہت کڑی آزمائش۔ اللہ کا حکم ہوا اور حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی ایک ویران بنجر وادی میں چھوڑ آئے۔ جب تھوڑا بہت سامان ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ملا ہاں، تو ان کا ایمان دیکھیں۔ انہوں نے کہا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ٹھیک اسی وقت جب بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ۔ اب کہانی کا رخ واپس حضرت سارہ کی طرف مڑتا ہے، جن کی دہائیوں کی دعائیں اور صبر آخر کار ایک معجزے کی شکل میں قبول ہونے والا تھا۔ کئی سال بعد ایک دن کچھ مہمان انسانی روپ میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے پاس پہنچے۔ اصل میں وہ فرشتے تھے، اور وہ ایک بہت بڑی خوشخبری لائے تھے۔ انہوں نے بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ تھا جو اب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اب ذرا سوچیں، حضرت سارہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، یہ سن کر حیران ہو گئیں۔ ان کا رد عمل کتنا فطری تھا۔ وہ بولی، کیا میں اس عمر میں بچہ جلوں گی جبکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ لیکن اللہ کا وعدہ تو سچا تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بس انہی 2 بیٹوں کی پیدائش سے تاریخ کے وہ 2 عظیم انبیائی سلسلے شروع ہوئے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے قوموں کا باپ بنا دیا۔ تو چلیے ان 2 عظیم میراثوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تھے حضرت اسماعیل، جو مکہ میں آباد ہوئے، جن سے عربوں کا سلسلہ چلا، اور اسی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری طرف تھے حضرت اسحاق، جو کنعان میں رہے۔ ان کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب، جن کا لقب تھا اسرائیل، اور انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا سلسلہ چلا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کی میراث تو ان 2 بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھی۔ تاریخی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی دوسری ازواج بھی تھیں، جیسے حضرت قطورہ، جن سے 6 بیٹے ہوئے، اور حضرت حجورہ، جن سے 7 بیٹے ہوئے۔ یعنی کل ملا کر حضرت ابراہیم کے 15 سے بھی زیادہ بیٹے تھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں قوموں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ کیسے ایک خاندان کی ایمان، آزمائش اور اللہ پر بھروسے کی یہ ہزاروں سال پرانی کہانی آج بھی ہماری اس جدید دنیا پر اور ہمارے عقیدوں پر اتنی گہری چھاپ چھوڑے ہوئے ہے۔